تو ہم اس کو آگے مزید ایک اور جگہ پہ دیکھتے ہیں. جب یسوع مسیح نے یہ کہا تو خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، تو اس وقت یسوع مسیح نے خود کیا کیا؟ آپ نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. لوکا کی انجیل اس کے 11 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، لوک 11:20. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. آمین. اب یہاں پر دھیان سے دیکھیے گا، لکھا ہے کہ لیکن اگر میں بدروہوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں. کس کی قدرت سے؟ خدا کی قدرت. اور جو اس کے اندر گریک کے اندر ہے وہ لکھا ہوا ہے فنگر آف گاڈ. ٹھیک ہے نا، پاور آف گاڈ اس کا مطلب ہوتا ہے پاور آف گاڈ، فنگر آف گاڈ. ٹھیک ہے، تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی. بدروہیں کیا ہوتی ہیں اس کے متعلق ہم بڑی تفصیل سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ابلیس اور اس کے جو چیلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک بدروہ نے کسی کے اوپر قبضہ کیا ہوا، یسوع مسیح نے اس کو نکال دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی بادشاہی تو ختم ہو گئی. ایک بندے کے اوپر بدروہ ہے اور وہ بیمار پڑا ہوا ہے، یسوع مسیح گئے اور انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا، تو کیا ہوا؟ اس کی بادشاہی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے بادشاہی کو بریک کر دیا، ابلیس کی بادشاہی. کس سے پہلے؟ صلیب سے پہلے، کیونکہ صلیب کے بعد تو وہ پاور میرے پاس بھی آ گئی تھی، لیکن اس کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب سے پہلے وہ پاور جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کن کو دے دی تھی؟ اپنے رسولوں کو دے دی. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح نے بتا دیا کہ اصل جو بادشاہ ہے وہ آ گیا. یسوع مسیح جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے کیا بتایا کہ اصل بادشاہ آ گیا جو پوری دنیا کو ریڈیم کرے گا. اب شاید بائبل کہتی ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کسی پرابلم کے اندر نہ ہو. مختلف ہوتی ہیں، کئیوں کی بیماری ہوتی ہے، کئیوں کی فائنینشیل ہوتے ہیں. آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ابلیس کا چکر، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم جب یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کے اندر موجود ہیں، ہم نے اگر سچے دل سے توبہ کی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم بادشاہی کے وارث ہو جاتے ہیں. ہم بادشاہی کے وارث ہو جاتے ہیں. تو بادشاہی جو ہے وہ یسوع مسیح لوکا کی انجیل کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ آ گئی ہے. نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز جو ہے وہ بادشاہی کا اور بہت بڑا ہے. باغ عدن کے اندر جو تھا وہ خدا جو تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ روح ہے. ٹھیک ہے، شاید اس کی کوئی باڈی بھی ہو. ٹھیک، اور وہ آدم سے بات کرتا تھا. ٹھیک، جب ہم اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all in Judea and Samaria and to the end of the earth. آمین. کہتا ہے لیکن جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے، کیونکہ خدا تمہارے پاس دوبارہ آ جائے گا. تمہارے پاس کون آ گیا ہوا ہے دوبارہ؟ خدا آ گیا ہے. اور یروشلم جو آپ کے بالکل قریبی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہودیہ جو اس سے نیکسٹ والا ٹاؤن ہے، اور سامریہ جو اس سے نیکسٹ والا ٹاؤن ہے، اور زمین کی انتہا جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، میرے گواہ بنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایک پیٹرن دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر جا کے یسوع مسیح کے بارے میں بتانا. یہ کوئی مشورہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو گریک میں پڑھیں نا، یہ حکم کے طور پر ہے. یہ کوئی جو ہے مشورے کے طور پر نہیں خدا نے کہا کہ آپ ایسے کر لینا. تو اگر خدا نے یہ حکم دیا ہے تو اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو پاسٹر لوئس کیا ہوگا؟ گناہ بھی ہوگا، پینٹی بھی ہوگا، دونوں کام ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے، انہوں نے بادشاہی کو دکھا دیا کہ موجود ہے. اور کیسے موجود ہوئی؟ انہوں نے بدروہوں کو نکالنا شروع کر دیا. جو ابلیس کے یہ کاموں کی وجہ سے لوگ جو بیمار تھے، دکھوں میں تھے، تکلیف میں تھے، ان کو بھی جو ہے انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کر دیا. اس سے زیادہ بڑا کام کیا تھا؟ پوری موت کے فتح پانے سے پہلے ہی انہوں نے موت پہ فتح پائی تھی. بیوہ کا بچہ جو تھا اس کو زندہ کر دیا تھا. یہاں پر خدا بتا رہا ہے کہ میں
ایک پروسیس کے اندر نہیں، میں پروسیس کے بغیر نہیں کر سکتا. وہ سب کچھ کر سکتے تھے. 4 دن کے جو مردے کو، جس کا ایک ایک آرگن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اس کو قبر سے باہر بلا لینا بادشاہت تھی. اور خدا بتا رہا تھا کہ بادشاہت میں دے. آپ کو جو ہے ایک جو میں بات یہ بڑے ضروری میں سمجھتا ہوں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا کہ کیا میں بادشاہت کے اندر موجود ہوں. اپنے آپ کو وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف، وی ہیو ٹو ایگزامن اوور سیلف. کیا ہم کسی وجہ سے تو نہیں مسیح ہیں؟ یہ بہت ضروری، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. اور اسی لیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خدا کے کلام کا نالج نہیں ہوتا تو ہمیں تب بھی نہیں پتہ چلتا. کوکو پال کو کافی دینا، اس کو کافی دے دو. ٹھیک. تو لکھا ہوا ہے the kingdom of God already but not now. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے جو ہے بادشاہت دکھا دی. ان کے شاگردوں نے بھی دکھا دی. کیوں؟ کیسے دکھائی؟ کہ وہ کہتے ہو تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہم سے کامتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بادشاہت انہوں نے بھی دکھا دی. آپ نے بھی ایسا سب نے کیا ہوگا. ایسا کوئی مسیح میں نے آج تک ملا ہی نہیں ہے جس کے وسیلہ سے ہیلنگ نہ ہوئی ہو. ایسا میں کوئی مسیح نہیں جانتا ہوں کس نے بدروہوں کو نہ نکالا ہو. ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک بتاؤں بات کہ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم پریکٹسنگ کہ ہم یہاں پر آ کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. عموماً پتہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر وہاں پر ہی بیٹھ کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو پاک روح یہاں پر لوگوں کے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے. دیر از نو ڈفرنس. اور ایسا نہیں ہمیں کچھ چلہ نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. آپ کو اگر کوئی پادری کہتا ہے نا او جی میں کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا یا میں پہاڑ پہ چلے گیا، بائبل کے مطابق ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آپ دعا میں ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو پاک روح ملتا ہے تو وہ میئر کر کے نہیں ملتا، وہ ناپ کے نہیں دیتا، سب کو ایک جیسا دیتا ہے، سب کو ایک جیسا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ زیادہ پاورفل اور کوئی کم پاورفل ہے. اسی لیے ہم سب جو ہیں وہ کاہن ہیں، ہم سب کاہنوں کا فرقہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو ہے چیزوں کو سیکھنا میرے پہ ضروری ہے. اب ہم جب آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے ایک چیز ہمیں دعا کرنا سکھایا. آپ دیکھیں کہ شاگردوں نے ان کو یہ کہا کہ میں بدروہیں نکالنا سکھا، نہیں کہا، کچھ نہیں کسی نے کہا، صرف ایک چیز کہی کہ ہمیں دعا کرنا سکھا. اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس کا صرف پہلا حصہ جو ہے میں بتانے لگا ہوں، اور خاص طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو یو آر ٹاکنگ ٹو سم باڈی اینڈ ہی از ٹاکنگ ٹو یو ٹو. اس میں ایک لمحہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لسٹ لے کے نا بیٹھا کریں، جب دعا ہوتی ہے نا تو ایسے نہیں دعا ہوتی. آپ مجھے ایک بتائیں، چلے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اگر میرا بیٹا میرے پاس روز آئے تو کہ جی کہ مجھے آج یہ کاپی لے دے، پینسل لے دے، گاڑی لے دے، یہ کر دے، وہ کر دیں، ہاؤ آئی فیل. آپ اس کو پھر بھی پیار کرتے ہیں، لیکن آپ محسوس کیسا کریں گے؟ تو اس لیے کہتا ہے وہ تو میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوں. خدا پتہ کیسے بات چیت کرنا چاہتا ہے کہ جیسے آپ کسی شخص کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ اس کو پھر کہتے ہیں. وہ ایک ایسا جو ہے، اس کے لیے میں لفظ بولنے لگا معذرت، لیکن عبرانی کے اندر ایسے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. خدا ہمارے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھنا چاہتا ہے جو میاں بیوی کا ہوتا ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظ جو اگر میں عبرانی میں بولوں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ملاپ ہوتا ہے میاں بیوی. ہی وانٹ دیٹ فرام اس. اب ہم بیوقوفوں کی طرح جا کے کہہ رہے ہیں او خدا ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. لگے گا I know that، یہ تو مجھے پہلے پتا. ٹاک سم تھنگ ڈفرنٹ. اس کے بعد کہتا ہے کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک نہ ہو. ہمیں ہمیشہ جب دعا کرنی ہے نا تو ہمیں اپنے آپ کو نہیں بھولنا کہ ہم کو He is the most high. He is our loving God. وہ خدا ہے جس نے مجھے بیٹا بنا لیا. اس کا خدا کا رتبہ کبھی کم نہیں ہوتا. جو پہلے 10 حکموں میں پہلے جو حکم ہے نا 3 وہ خدا کے اپنے لیے ہیں، اور چوتھا حکم پتہ کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیکوینس کیسے خدا نے بنائی ہے. تو یہاں پر بھی سب سے پہلے جب دعا بتائی گئی
اس کے بعد کہتا ہے کہ یور کنگڈم کم یور ول بی ڈن، کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو. اب اگر کوئی یہ دعا سکھا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ زمین کے اوپر اس کی مرضی پوری نہیں ہوگی. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اسی لیے تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اس مین کہ his will is not done on this earth. اس زمین کے اوپر اس کی will پوری نہیں ہوتی. کافی دفعہ تو میں خود بھی نہیں پوری کرتا. آپ سب یہ کہہ سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو یہاں پر 1 سیکنڈ میں پوری کروا سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بھی فری ول دی ہوئی ہے. He don't want to micromanage us. وہ پیار ختم ہو جاتا ہے نا، جو زبردستی ہو وہ پیار نہیں ہوتا. تو جو ٹرو لو ہوتا ہے نا وہ فری ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے. اگر اپنی مرضی سے کوئی پیار نہیں کرتا تو وہ زبردستی ہوتی ہے. تو خدا ہم سے زبردستی کرنا نہیں چاہتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی دعا کرو تو ایک تو یہ دعا کرو کہ اس کی مرضی زمین کے اوپر پوری ہو، اور دوسری پتہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس کی مرضی زمین پر پوری ہو. کیسے؟ سب سے پہلے تو میں خود کروں گا. اگر میں خود کروں گا تو پھر دوسرے کریں گے. اگر میں کروں گا تو میری بات مانیں گے، اگر میں نہیں کروں گا تو میری کوئی بات نہیں مانے گا. ٹھیک ہے؟ تو آئی واز ریڈنگ سم تھنگ عموماً لائک ہم سب پیرنٹس ہیں، اس میں جو ہے میں اپنی، جیسے کافی دفعہ ہوتا ہے میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کروں. میرا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ میں یہ کروں. ٹھیک ہے؟ آپ یہ سچویشن دیکھیں کہ میرا دل بھی نہیں کر رہا یہ کرنے کو. ٹھیک ہے؟ میں کوشش بھی کر رہا ہوں، تو پھر مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاک رو کہ وہ آ کے میری مدد کرے. کیونکہ جب اس نے ہمارے اندر روح پھونکا ہم اس کے بغیر کچھ نہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں. سپوز اگر میں کوئی چیز مجھے پسند ہے میں اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بار بار اس چیز کو، یہ والے میرے اندر ہیبٹ ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو اگر میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہوں گا اس زمین کے اوپر تو کیسے کروں گا؟ I ask God to help me for that. کیونکہ میں اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں جو ہوں، یہ جو باڈی ہے جب تک ہمارے پاس، یہ ایک ایسی باڈی ہے جو کہ گناہ آلودہ ہے، لیکن یسوع مسیح کا جو پاک روح ہے، جو خدا کا پاک روح ہے، وہ ہمیں پاک کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے یسوع مسیح نے جو ہے یہ دعا کی کہ صرف اس کا یہ والا حصہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مرضی جو ہے وہ جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. جب اس کی مرضی زمین پر پوری ہونا شروع ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ بادشاہت آ جائے گی. بادشاہت جو ہوتی ہے نا، دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیے گا، جو بادشاہت ہوتی ہے نا وہاں پر ایک بندہ چلا رہا ہوتا ہے، 10 نہیں چلا رہے ہوتے. امپائر جو ہوتی ہے نا، سلطنت، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہوتی ہیں، وہ 50 لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، 50 لوگوں کی مرضیوں سے چلتی ہے. لیکن جو بادشاہت ہوتی ہے وہ ایک کی مرضی سے چلو، اور اس کے اندر وہ ہاں کہہ دے تو ہاں ہے، اگر نہ کہہ دے تو نہ ہے. نو کویسچن آسک، کوئی کویسچن آپ پوچھ نہیں سکتے. تو یہ جو بادشاہت ہے اس کے لیے یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں دعا کرنا. اور کین یو گو ٹو نیکسٹ؟ ہم رومیو کی کتاب اس کے 8 باب اس کی 19 اور 20 آیت کو پڑھتے ہیں. رومنس 18 and 19. The middle one you can read it. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Amen. So now if you read the NLT version, it's explained a little bit better. The top one. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who his children really are. تو جتنی بھی کریشن ہے، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ہر ایک چیز جو ہے خدا کی، وہ اس چیز کے لیے جو ہے کمال آرزو کرتے ہیں کہ کیسے وہ اس پورے چیز کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا لے. اور اس وقت جو ہے یہ ظاہر ہوگا کہ خدا کے اصل بیٹے کو. ہم کافی دفعہ کہتے ہیں نا کہ کل پرسوں پتہ نہیں کہاں پہ پوسٹ تھی تو اس کو کہتے ہیں جی پوپ جو ہے
وہ دوزخ میں کسی نے دیکھ لیا اس کو, تو ظاہر وہ بھی ادھر ہی ہوگا جس نے دیکھا. وی کینٹ سے دیٹ, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. ہمیں جو نجات ہے نا وہ صرف خدا کو پتہ ہے, بندے کو اور خدا کو پتہ ہے. جس نے توبہ کی ہے اس کو پتہ ہے, اور جو توبہ معاف کرنے والا اس کو پتہ ہے. وی کینٹ جج, یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے, میں نے پوپ کی اس لیے مثال دی ہے کہ ہم پوپ کو بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے کمرے کے اندر کتنی دعائیں کی ہیں, وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. اس کا جو مطلب ہے کہ یہ فیوچر میں ہونے والا ہے, جو ظاہر ہونے والا ہے. لکھ کون رہا ہے؟ پالوس لکھ رہا ہے. کب لکھ رہا ہے؟ کہ جب یسوع مسیح آسمان پہ چلے گئے اس کے بعد لکھ رہا ہے. لیکن وہ جلال جو ہے وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا. تو جلال جو ہے وہ ابھی ظاہر ہونے والا ہے. ہم ابھی تک جو ہے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر جانے کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے جو ہے ہم بادشاہت میں رہ تو رہے ہیں, کیونکہ میرے اوپر گناہ نہیں ہے. میرے اوپر گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اوپر گناہ نہیں ہے, میں نے توبہ کی ہوئی ہے اور یسوع مسیح نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا ہے. اور جب اس نے اٹھا لیا تو یو ڈونٹ ہیو اینی سن, ہی پیڈ اٹ آل. تو اگر ایسا ہو چکا ہوا ہے لیکن ہم پھر بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں, کیوں؟ کیونکہ اب خدا شاید ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ابلیس کو جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں. وہ چاہتا ہے کہ جاؤ, کہتا ہے نا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں, یہ بدروؤں کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. سانپ شیطان کو بھی جو ہے ریزیمبل کیا جاتا ہے, اور دشمن کی ساری طاقت کے اوپر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ کوئی امپلیمنٹن بتائیں. پاکڑو ہمارے اندر ہے نہیں. آپ ابلیس کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے, آپ روزے رکھیں, دعائیں کریں. اگر آپ کو نظر آ رہا آپ کا بھائی بہن بیٹا کوئی بھی پرابلم میں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو کلام سناتے نہیں سنتا, دعائیں کریں. ٹھیک ہے, اس کو نقلی کرسچن نہیں بنانا, اس کو ایسا کرسچن بنانا جس کا تعلق مسیح کے ساتھ. اس کے لیے دعائیں کریں, اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا خود اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. اور جب آپ کی کوئی دعا جو ہے ایسی نہیں ہے جو خدا نہیں سن رہا, ایسی کوئی دعا نہیں ہے. میں آپ کو یہ لکھ کے دے سکتا, آپ کو چاہے نظر نہیں آتی, لیکن ایسی دنیا کے اندر کوئی دعا نہیں ہے جو خدا نہیں سن رہا. ابھی چاہے آپ کو اس دنیا میں نظر نہ آئے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہاں نہ کوئی رونا ہوگا, نہ کوئی ماتم ہوگا, نہ کوئی دانت پیسنا ہوگا. ایسا وقت آنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آج آپ نے دعا کی ہے, چاہے وہ آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو, خدا نے وہ دعا جو ہے اس شخص کے لیے جس نے کی ہے اس کی زندگی میں ہوگی, 100% ہوگی. بے شمار بار مرتبہ آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نجات کے لیے. ٹھیک, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی دعا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم جب اس کو دیکھیں گے, کہاں پہ دیکھیں گے؟ اپنے ساتھ خدا کی حضوری میں, تو ہم کہیں گے او یہ دعا تو سنی گئی ہے. آمین. تو دیٹس دا وے گاڈ ورک. ٹھیک ہے, باقی یہ دیکھیں نا, یہ جو فوکس جو ہے نا یہ ابلیسی ہے کہ ہم اس دنیا کی چیزوں کے لیے دعا کریں. وہ ویسے ہی خدا دے دیتا ہے, وہ ویسے ہی دے دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا اپنے پیار کرنے والوں سے روکتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ لائک اپنی آپ جو ہے نا دیکھیں نا, آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ آپ ایک ورلڈ بینک کے پاس جائیں, اس کو بولیں کہ جی مجھے $1000 دے دے, تو یو لک اسٹوپڈ. کیا خیال ہے؟ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہیں, اب زندگیاں مانگے. دیٹس دا مین تھنگ. ٹھیک ہے نا, اور جب زندگیاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے کیا آتی ہے؟ ہر چیز آ جاتی ہے, ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر آپ یہ کوئی اس طرح کی آپ کو ڈاکٹرن دیتا ہے نا کہ ایسا کر لو تو ویسا ہو جائے گا, از اے لائر. کوئی پالوس کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی, یسوع مسیح کے پاس اپنی کوئی جائیداد نہیں تھی. آپ کے پاس تو پھر بھی گھر گزرا ہے, اس کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کسی شاگرد کی کوئی پراپرٹی نہیں, کسی کے پاس نہیں تھی. اعمال کی کتاب میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹیز بیچ کر رسولوں کے
قدموں میں رکھ دیتے تھے. اور سب سے ضروری چیز میں آگے کیا لکھی ہوئی ہے؟ 3 لفظ لکھے ہوئے, کسی کے پاس کوئی کمی نہ تھی. کسی کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تیرے سے کوئی چوگا مانگے تو اس کو اپنا کرتا بھی دے دے, اس کا مطلب ہے آپ یسوع مسیح کی بات مان رہے ہیں تو وہ آپ کو چاہے کرتا دے یا نہ دے, لیکن آپ اس کی بات مان رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یسوع مسیح نے کہا اگر تیرے ساتھ تجھے کوئی کہتا ہے کہ 1 مائل چل تو اس کے ساتھ 2 مائل چلا جا, کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ اس کے دل کو جیت رہے ہیں. اور جب آپ اس کا دل جیت لیں گے آپ اس کو یسوع کے پاس لے کے آ سکتے ہیں.